مصر کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کا نام تھا رامسیس سیکنڈ یعنی کہ فرعون۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ لوگ ڈرتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے اور اس کی حکومت کے آگے بے بس تھے۔ لیکن اسی دور میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو کہ ایک دن اس گھمنڈ کو توڑنے والا تھا، اور وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ گزرا اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے سکون اور یقین کے ساتھ کہا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فرعون ہنسا اور بولا، کیا تم مجھے چنوتی دے رہے ہو؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، کیونکہ انہیں اپنے رب پر یقین تھا۔ اللہ نے انہیں نشانیاں دی، ان کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور ان کا ہاتھ چمکنے لگا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن فرعون نے اسے جادو کہا۔ پھر ایک کے بعد ایک عذاب آئے۔ کبھی دریا کا پانی خون بن گیا، کبھی ٹڈیاں چھا گئی تو کبھی طوفان آئے۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے دے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ اس کا دل اور سخت ہوتا گیا اور اس کا گھمنڈ اور مزید بڑھتا گیا۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ رات کا اندھیرا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چپ چاپ نکل پڑے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب خاموشی سے سفر کر رہے تھے، لیکن فرعون کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ کچھ ہی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے پہنچ گئی، اور پھر اللہ کا حکم آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور اچانک سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزر گئے، لیکن جیسے ہی آخری شخص نے سمندر پار کیا، اللہ کا حکم آیا اور سمندر کے طبقات آپس میں مل گئے۔ پانی کی وہ دیواریں گر پڑی، لہریں اٹھی اور سب کچھ سمندر میں سمیٹ لے گئی۔ فرعون، اس کی فوج سب ڈوب گئے۔ ڈوبتے وقت فرعون چلایا کہ میں ایمان لایا اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اب چونکہ بہت دیر ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے فساد پھیلاتا تھا، بلکہ آج ہی کے دن ہم تیری لاش کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد کے جو آنے والے لوگ ہیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور آج ہزاروں سال بعد بھی مصر کے عجائب گھر رائل میمو ہال میں فرعون کی لاش شیشے کے تابوت میں بند کر کے رکھی گئی ہے، جو کہ 1881 میں مصر کے بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی سے برآمد ہوئی، جو کہ 3116 سال تک پانی میں ڈوبے رہنے کے باوجود بنا سڑے گلے محفوظ ہے۔